بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آر ڈی سٹوریز کو سبسکرائب کر دیں۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دن ان کے سامنے حضرت ابو بکر صدیق کا ذکر چھڑ گیا تو وہ ان کی پاکیزہ و بلند قدر زندگی کو یاد کر کے رونے لگے اور پھر بولے، مجھ کو آرزو ہے کہ کاش میری پوری زندگی کے اعمال قدر و قیمت کے اعتبار سے حضرت ابو بکر کے صرف ایک دن کے عمل کے برابر ہو جاتے، جو ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ حیات کے دنوں میں سے ایک دن تھا، یا اس ایک رات کے عمل کے برابر ہو جاتے جو ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ حیات کی راتوں میں سے ایک رات تھی۔ یہ ان کی اس رات کا ذکر ہے جس میں وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر ہجرت پر روانہ ہوئے اور غار ثور ان کی پہلی منزل بنا تھا۔ جب ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر اس غار میں پہنچے اور ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے غار میں داخل ہونا چاہا تو حضرت ابو بکر نے کہا، اللہ کے واسطے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس غار میں ابھی داخل نہ ہوں، پہلے میں اندر جاتا ہوں تاکہ اگر اس میں کوئی موذی چیز جیسے سانپ بچھو وغیرہ ہو اور وہ ضرر نہ پہنچائے تو مجھ کو ضرور پہنچائے، نہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اور یہ کہہ کر حضرت ابو بکر ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے غار میں داخل ہو گئے اور اس کو جاڑ جھٹک کر صاف کیا۔ انہوں نے غار کے ایک کونے میں کئی سوراخ بھی دیکھے، ان میں سے بیشتر سوراخوں کو انہوں نے اپنے تہبند سے چھیتڑے پاڑ کر بند کر دیا، اور جو دو سوراخ اس وجہ سے باقی رہ گئے تھے ان کو بند کرنے کے لیے تہبند کے چھیتڑوں میں سے کچھ نہیں بچا تھا۔ ان کے منہ میں وہ اپنے دونوں پاؤں کی ایڑیاں اٹھا کر بیٹھ گئے تاکہ کسی زہریلے اور موذی جانور کے نکلنے کی کوئی راہ باقی نہ رہے۔ پھر انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ آپ اندر تشریف لے آئیں۔ چنانچہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم غار میں داخل ہوئے اور اپنا سر مبارک حضرت ابو بکر کی گود میں رکھ کر سو گئے۔ اسی دوران ایک سوراخ کے اندر سے سانپ نے حضرت ابو بکر کے پاؤں کو کاٹ لیا، لیکن وہ اسی طرح بیٹھے رہے اور اس ڈر سے اپنی جگہ سے حرکت بھی نہیں کی کہ کہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جاگ نہ جائیں۔ آخر شدت تکلیف سے ان کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو نکل گئے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک پر گرے، جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھل گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان آنکھ میں آنسو دیکھے تو پوچھا، ابو بکر یہ تمہیں کیا ہوا؟ انہوں نے عرض کیا، میرے ماں باپ آپ پر قربان، مجھے کسی زہریلے جانور یعنی سانپ نے کاٹ لیا ہے۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر اپنا مبارک لعاب دہن ان کے پاؤں میں کاٹی ہوئی جگہ پر ٹپکا دیا اور تکلیف و اذیت کی جو کیفیت ان کو محسوس ہو رہی وہ فوراً جاتی رہی۔ اسی سانپ کا وہ زہر تھا جو حضرت ابو بکر پر دوبارہ اثر انداز ہوا اور اسی کے سبب ان کی موت واقع ہوئی۔ اور ان کا وہ دن کہ جس کے بارے میں میری آرزو ہے کہ کاش میری زندگی بھر کے اعمال ان کے صرف اس دن کے عمل کے برابر قرار پائیں، وہ دن تھا جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا سے رحلت فرمائی تھی۔